بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد ونزل لما قال اليهود للنبي صلی اللہ علیہ وسلم بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما انزل الینا الآیہ فلما ذکر عیسیٰ قالوا لا نعلم دینا شرا من دینکم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا والی اس کے نزول کا سبب بیان کرتے ہوئے مصنف نے یہ عبارت پیش کی وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت جس میں ابو یسار، رافع بن ابی رافع، آزر بن آزر، اس طرح کے کچھ یہودی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح سوال کیے تھے بِمَن تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ، رسولوں میں کن پر آپ ایمان رکھتے ہو محمد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پر اور جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا سب پر، چنانچہ جتنی کتابیں وہ سب شامل، جتنے انبیاء تھے جن پر کتابیں نازل کی گئی وہ سب شامل، ان میں جتنے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو یہودی لوگ جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ سے بغض اور عداوت رکھتے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو یہودی ولد الزنا قرار دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ تمہارے دین سے زیادہ کوئی برا دین ہوگا۔ اصل میں ان یہودیوں کا یہ سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے تھا کہ دیکھیں آپ عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، اگر عیسیٰ کو مانتے ہوں گے تو ہم خلاف ورزی کریں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہ ناپسند کرتے تھے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہتے ہیں وَنَزَلَ، اور آیت نازل ہوئی لما قال الیہود، جبکہ یہودیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بِمَن تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ، رسولوں میں کن پر آپ ایمان رکھتے ہو؟ فقالت، آپ نے کہا اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا یہ آیت۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا انہوں نے تو وہ یہودی کہنے لگے ہم نہیں جانتے کسی دین کو جو تمہارے دین سے زیادہ برا ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ان اہل کتاب یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے آپ کو کہلوایا گیا۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب حل تنقمون منا، تم لوگ نہیں انکار کرتے ہو، نہیں ناپسند کرتے ہو، حل تنقمون، تنقمون یہ نقم سے ہے جس کے اصل معنی نقض کے ہیں، توڑنے کے، پھر اس کو کراہ، ناپسندیدگی، انکار کرنے، نکیر کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس کے اصل معنی نقض مراد نہیں ہے بلکہ کراہیت اور انکار کے معنی مراد ہے۔ منا میں من کا صلہ آیا، ورنہ اصل کے اعتبار سے اعلیٰ کا صلہ ہونا چاہیے
تنقمون علینا، لیکن انکار کے معنی میں، نکیر کرنے، کراہیت، ناپسندیدگی کے معنی میں، اس لیے اعلیٰ کے بجائے من کا صلہ لائے، حل تنقمون علینا کے بجائے منا کا۔ تم لوگ نکیر نہیں کرتے ہو، تم لوگ انکار نہیں کرتے ہو، تم لوگ ناپسند نہیں کرتے ہو ہم سے یعنی ہمارے اوصاف اور ہمارے اخلاق سے، الا ان آمنا، مگر اس بات کو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ الا ان آمنا یہ استثناء مفرغ ہے۔ ان آمنا میں جو ان ہے مصدریہ ہے، لہذا آمنا فعل مصدر کی تعویل میں، اور پھر یہ تنقیموں کا مفعول بھی ہے، لہذا یہ محلاً منصوب ہوگا، اور استفہام جو حل تنقیمون میں، یہ استفہام انکاری ہے، نفی کے معنی میں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ نکیر نہیں کرتے ہو، تم لوگ انکار نہیں کرتے ہو، ناپسند نہیں کرتے ہو ہم سے یعنی ہمارے اوصاف، ہمارے اخلاق سے، مگر ہمارے اللہ پر ایمان رکھنے کو، وما انزل، اور اس پر ایمان رکھنے کو جو ہماری طرف نازل کی گئی یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں، وما انزل من قبل، اور وہ جو کہ ہم سے پہلے دوسرے نبیوں کی طرف کتابیں نازل کی گئی، جو ہم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو ہم سے پہلے دوسرے نبیوں پر نازل کی گئی دوسری آسمانی کتابیں، یعنی تمہارے ناپسند کرنے اور انکار کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور پہلے انبیاء پر نازل کردہ کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ اور پہلے انبیاء پر نازل کردہ کتاب، اس سب پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں، بس اس وجہ سے تم ناپسند کر رہے ہو، ہمارا انکار کر رہے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ اکثرکم فاسقون، اور یقیناً تم میں سے اکثر فاسق ہے۔ یہ عبارت یہ ان آمنا کے اوپر عطف ہے، لہذا جیسے ان آمنا بتایا یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے وہ تنقمون کا مفعول بہی ہے، اسی طرح سے یہ بھی تنقمون کا مفعول بہ، یعنی تم لوگ نہیں انکار کرتے ہو، نہیں ناپسند کرتے ہو، مگر اس بات کو کہ تم میں سے اکثر فاسق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو یعنی تم میں کے اکثر جو فاسق ہو اس کو تم لوگ ناپسند کرتے ہو، یہ تو کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اپنے فسق اور فجور کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ فاسق بھی اپنے کو صحیح قرار دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آمنا کے اوپر عطف کریں گے تو آمنا میں متکلم کے ایمان والی صفت کو بیان کیا، اور جو معطوف ہے وہ ان اکثرکم فاسقون، یہاں مخاطب کے فسق والی صفت کو بیان کیا، تو مخاطب کا فسق اور متکلم کا ایمان یہ دونوں الگ الگ وصف ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے، یہ ہمارا وصف ہے، اور تم میں سے اکثر فاسق ہو یہ تمہارا وصف ہے۔ تو معطوف ہے، دونوں میں مناسبت نہیں ہوتی ہے، معطوف ہے یہ تو ہمارا وصف اور معطوف یہ تمہارا وصف، دونوں میں مناسبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں یہاں مضاف مقدر ہے، وَاعْتِقَادَنَا أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تاکہ یہ بھی متکلم کا وصف ہو جائے، ہمارا تم ناپسند نہیں کرتے ہو، مگر ہمارے ایمان لانے کو تم ناپسند نہیں کرتے ہو، مگر ہمارے اس اعتقاد رکھنے کو کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لہذا اعتقاد مضاف مقدر مان لیا جائے، چنانچہ معطوف علیہ دونوں ایک طرح کا وصف ہو جائے گا جس کا تعلق متکلم سے ہوگا نہ کہ مخاطب سے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ محلاً منصوب ہے اور یہ معیت کی وجہ سے منصوب ہے، تو اب عبارت ہوگی حل تنقمون منا الا ایماننا ما کون اکثرکم فاسقین،
مگر ہمارے اللہ پر ایمان لانے کو، اور ساتھ ساتھ اس کے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں بھی مضاف مقدر مانا جائے گا ای ما اعتقاد اکثرکم فاسقین، اس اعتقاد کے ساتھ کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. کہتے ہیں اور یہ کہ تم میں سے اکثر فاسق یعنی طاعت سے نکل جانے والے، یہ عطف ہے ان آمنا کے اوپر. وہ جو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ان آمنا پر عطف کریں گے تو معطوف ہے، یہ متکلم کا وصف ہوگا، اور جو معطوف ہے یہ مخاطب کا وصف ہے، دونوں میں مناسبت نہیں ہے، معطوف ایک جیسے نہیں ہے. پھر اس کو ان آمنا پر عطف کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ یہ جو سوال پیدا ہو رہا تھا اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے یہ عبارت پیش کی المعنی ما تنکرون الا ایماننا و مخالفتکم فی عدم قبول. کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ انکار نہیں کرتے ہو مگر ہمارے ایمان لانے کو، اور تمہارے ساتھ اختلاف کو فی عدم قبول، ایمان کے قبول نہ کرنے میں. یہاں مخالفتکم میں مخالفہ کی اضافت جو کم ضمیر کی طرف ہے، اضافت مصدر المفعول کے طور پر ہے. فاعل محذوف ہے، اصل عبارت ہے و مخالفتنا ایاکم، اور ہمارا تم سے اختلاف کرنا فی عدم قبول، ایمان کے قبول نہ کرنے میں. تو مطلب یہ ہے کہ تم جو نکیر کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، ایک تو ہمارے ایمان لانے کو، اور دوسرے تم جو ایمان قبول نہیں کر رہے ہو اس پر ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کرنے کو. تو معطوف علیہ دونوں متکلم کے اوصاف میں سے ہو جائیں گے. معطوف علیہ میں اس طرح مناسبت ہو جائے گی، چنانچہ یہ عطف کرنا صحیح ہو جائے گا. مصنف نے سوال کا جواب دیا کہ مطلب یہ ہے کہ تم انکار نہیں کرتے مگر ہمارے ایمان کو، وہ مخالفتکم، اور تمہارے اختلاف کو، یعنی ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کرنے، تمہاری مخالفت کرنے، فی عدم قبول ہی ہو ضمیر ایمان کی طرح لوٹ رہی ہے، اس ایمان کے قبول نہ کرنے میں. تو اصل تو مطلب یہ تھا کہ تم ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہو، ہم اس وجہ سے تمہارے ساتھ اختلاف کرتے، اور اس ایمان قبول نہ کرنے کو فسق سے تعبیر کر لیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ کہہ دیا. تو یہ جو تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو اور ہم اس وجہ سے تمہارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ہم تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، یہ تمہارا قبول نہ کرنا ایمان کو یہ فسق ہے. عدم قبول ایمان کو فسق سے تعبیر کیا، اور فسق عدم قبول ایمان سے لازمی طور پر نکلتا، تو گویا فسق یہاں لازم بولا گیا اور اس سے مراد ملزوم عدم قبول ایمان لیا گیا. تم میں سے اکثر فاسق ہو، یہ فاسق ہونا ایمان قبول نہ کرنے کے لازم بولا اور مراد ملزوم لیا، یعنی تم ایمان قبول نہیں کرتے. تو لازم بول کر کے ملزوم مراد لیا، ایمان قبول نہ کرنا. اور پھر جب تم ایمان قبول نہیں کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا تمہارے ساتھ اتفاق نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ مخالفت کریں گے، ہم تمہارے مخالف ہو جائیں. لہذا فسق لازم بول کر کے ملزوم مراد لیا عدم قبول ایمان، عدم قبول ایمان سے پھر اس کا لازم مراد دیا، یعنی ہمارا تمہارا اس ایمان کے قبول نہ کرنے میں اختلاف کرنا. اسی کو کہتے ہیں المعبر عنہ، جس کو تعبیر کیا گیا اس فسق کے ذریعے، یعنی قبول ایمان کا قبول نہ کرنا، اس کو تعبیر کیا گیا فسق کے ذریعے، کیونکہ آیت میں فاسقون کہا، اس فسق کے ذریعے اللازم عنہ جو کہ اس سے لازم
آ رہا، یعنی ایمان قبول نہ کرنا یقیناً لازمی طور پر یہ فسق ہوتا ہے، یعنی طاعت سے نکل جانا۔ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُنْكَرُ، اور یہ بات اس میں سے نہیں ہے جس پر انکار کیا، جس پر نکیر کی جائے اور جس کو ناپسند کیا جائے۔ یہ عبارت لا کر اصل مصنف حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ میں جو حل استفہامیہ ہے اس کے معنی بتائے کہ تم لوگ ہمارے ایمان اور تم اپنے فسق کے ہمارے اعتقاد رکھنے کو جو ناپسند کرتے ہو، ارے یہ بات تو ناپسندیدگی کی نہیں، ہم ایمان لائے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم فسق پر ہو تمہیں احساس ہونا چاہیے، الٹے تم نکیر کرتے ہو، ہمارے ساتھ انکار کرتے ہو اور ہمارے اس وصف کو ناپسند کرتے ہو۔ لیسا حاضر، یہ اس میں سے نہیں ہے جس پر نکیر کی جائے، جس کا انکار کیا جائے، جس کو ناپسند کیا جائے۔ یہ عبارت لا کے حل تنقمون میں جو حل استفہامیہ ہے اس کے معنی بتائے۔ یہ استفہام انکار کے لیے نفی کے معنی میں، جیسا کہ آگے الا ان آمنا میں الا قرینہ آ رہا، حل استفہامیہ کے بعد الا قرینہ بتاتا ہے کہ یہ حل استفہامیہ انکار کا ہے جو نفی کے معنی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔